پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ تنویر احمد صاحب اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ مختلف ایشوز ہیں، وہ جو اہم ملاقات ہے اس حوالے سے، اور جو پاکستان کے اندر جو آج ایک اہم فیصلہ ججز ٹرانسفر سے متعلق آیا، پھر بجٹ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے، ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو علی محمد خان صاحب ہم اس سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس ملاقات کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دیکھیں، ملاقات کی ڈیٹیل جب سامنے آئیں گی اس کے بعد ہی اس پہ زیادہ بحث کی جا سکتی ہے، تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ اس ملاقات میں ہمارے آرمی چیف نے ضرور امریکی صدر سے جو کچھ اہم ترین ایشوز ہیں اس پہ ہمارے ملک کا، صرف حکومت کا نہیں بلکہ قوم کا موقف رکھا ہوگا، کیونکہ جو غزہ میں فلسطین میں جو ہوا ہے، جو اسرائیل نے کیا ہے، اور جس طرح سلامتی کونسل میں وہ قرارداد کو پھر امریکہ نے ویٹو کیا، ادروائز تو ساری قومیں تقریباً سب کی سب ہی اس پہ متفق تھیں کہ یہ ظلم بند کیا جائے۔ تو اس پہ ضرور ہمیں یقین موقف رکھا ہوگا کہ غزہ فلسطین میں ظلم بند کیا جائے اور اس میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے، اسرائیل کو روکے۔ پھر جو ایران کے خلاف اسرائیل نے ابھی کیا ہے ان پرووکڈ، اور ایک میں تو اس کو صرف حملہ نہیں کہوں گا، میں تو اس کو دہشت گردی کہوں گا کہ ایک ملک میں جا کے آپ نے وہاں کے ٹاپ لیڈرز کو اور ان کے ٹاپ ملٹری آفیشلز کو آپ نے ہٹ کیا ہے، ان کے سائنسدانوں کو ہٹ کیا ہے، تو اس پہ ضرور موقف رکھا ہوگا۔ تو اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو وہ تو اچھا ہوگا، لیکن ایک سوال البتہ یہاں پہ ضرور اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو دعوت نہیں دی گئی، حالانکہ عمران خان صاحب جو پاپولر وزیر اعظم تھے ان کو دعوت دی گئی۔ اس سے یہ بات کلیئر ہے کہ جس وزیر اعظم کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو تو دنیا میں قومیں پھر ان کو سیریس یا مطلب سنجیدہ نہیں لیتے۔ اچھا، لیکن علی محمد خان صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک نکتہ، ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی مختلف رہنماؤں کی گفتگو سنی اور آپ سے پہلے عفنان صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اس کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا وہ یمن کے معاملے پہ ہم پہ پریشر تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس پہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا اور پارلیمنٹیرینز نے قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے انکار کیا کہ فوج بھیجی جائے، وہ جو معاملہ ہوا تھا آج سے 1 سال پہلے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اسی طرح اس معاملے پہ بھی اگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے تو وہ بہترین لاعمل ہوگا، کیونکہ جب قوم آپ کے ساتھ کسی فیصلے میں شریک ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ کی برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ بہت سی چیزیں اس بنیاد پہ اگر کوئی پریشر بھی آپ پہ پڑ رہا ہو تو وہ آپ قوم کو منتقل کر کے جو ہے راستہ نکال سکتے ہیں۔ جیسے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا میں ماضی بعید میں لے جاؤں گا، بہت زیادہ پرانا تو نہیں لیکن کافی وقت ہو گیا ویسے، جب عراق انویژن ہوئی تھی، نیٹو نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت مرحوم مشرف صاحب ہمارے صدر تھے۔ مشرف صاحب نے خود ہی فیصلہ کر دیا، انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا، حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ترکی نے اس وقت معاملہ اپنی پارلیمنٹ میں بھیجا تھا اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر دیا تھا۔ تو پارلیمنٹ کو جب بھی آپ انوالو کرتے ہیں، یقین کیجئے اس سے فیصلہ سازی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پیچھے قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب ابھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عفنان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، یا اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اوپر ایک تنقید ہوتی ہے سر، وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ٹرمپ صاحب کے ساتھ سے بڑی توقعات تھیں کہ کوئی ریلیف ملے گا، خان صاحب کو ساتھ لطیف کھوسہ اور دیگر کے بیانات بھی موجود ہیں۔ یہ تنقید آپ کے اوپر درست ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی توقعات تھیں، اور اب آپ پی ٹی آئی کے لیے کیا راستہ سر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ لیکن بطور سیاسی کارکن مجھے تو کبھی توقع نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا، یہ لوگ نزدیک دیکھتے ہیں، تھوڑا سیاسی کارکن دور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور ماضی قریب میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا عمران خان صاحب نے بین الاقوامی استعمار کو، اس میں یو ایس بھی آتا ہے، اور ساتھ میں پھر جب روس کا دورہ ہوا اس پہ بھی وہاں خفگی ہوئی میرے خیال میں۔ تو پھر امریکہ جا کے جب انہوں نے UNGA میں اسلام کا مقدمہ پیش کیا، فلسطین کے حق میں کھل کے بولے، اسرائیل کے خلاف بولے، یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
وہ ممالک ایسے وزیر اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے، جو ڈٹ کے فلسطین کا ساتھ دیتا ہے، جو امت مسلمہ کو اسلامک بلاک بنانے کی بات کرتا ہے. تو مجھے تو توقع نہیں تھی ٹرمپ صاحب سے، اور اتفاق سے جس دن ٹرمپ کا الیکشن تھا میں اس دن اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ تھا. جب ان کو یہ خبر پہنچائی گئی یا میڈیا کے ذریعے جب پتہ لگا کہ ٹرمپ جیتے ہیں، تو میڈیا نے پوچھا خان صاحب سے کہ کیا اب ٹرمپ آپ کی رہائی میں کردار ادا کریں گے؟ تو خان صاحب نے مسکرا کے جواب دیا تھا، مجھے ان کی وہ مسکراہٹ یاد ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری ایسی تو کوئی توقع نہیں ہے، ہماری توقع صرف اتنی ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن تھی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن ان کے مقابلے میں نسبتاً ہمارے معاملات میں نیوٹرل رہے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ملکوں میں ملکی ریاستی مفادات ہوتے ہیں، وہ شخصیات کے لیے اگر کوئی توقع رکھتا ہے، میری کوئی توقع نہیں تھی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی کوئی ایسی توقع نہیں تھی. نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب پھر سر اب آپ مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا موقف سر سامنے آ چکا ہے. اب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے معاملات آگے بڑھیں گے؟ حکومت کے ساتھ آپ بات نہیں کر رہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا ایک واضح موقف ہے، راستہ سر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے سے بطور سیاسی کارکن پوچھیں، مجھے تو راستہ ایک ہی نظر آتا ہے، وہ ہے مذاکرات. ان لوگوں کو، حکومتوں کو، طاقتور حلقوں کو ملک کے سب سے بڑے لیڈر سے بات کرنی ہوگی. اور اس وقت آنیسٹلی اگر آپ میرے سے اگر اس پہ بطور پی ٹی آئی ورکر نہیں بلکہ بطور پاکستانی، بطور مسلمان اگر میں دیکھوں اور امت مسلمہ پہ آپ نظر ڈالیں تو اس وقت آپ کو قداور لیڈرشپ بڑی کم نظر آئے گی. تو اس وقت تو صرف پاکستان کی نہیں، امت مسلمہ کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. تو میرے خیال میں حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ذمہ دار لوگوں کو جناب عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہیے اور اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے. سیاسی کیسز ہیں، کون سے کوئی جنرل کیسز ہیں کہ اس کو ہم 200 سال لڑتے پھریں؟ سیاسی کیسز ہیں، اس کا حل بھی سیاسی ہے. اور یہ بات میں نے خان صاحب کو جیل میں خود بھی کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اور حل ہے، کیونکہ 300 کیسز ہیں، کون سا کیس ہم لڑیں گے؟ جیلی کیسز ہیں، 2 نمبر کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز ہیں. تو پولیٹیکل کیسز کا حل بھی پولیٹیکل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو کچھ خبریں آئی تھیں شاید 2 دن سے جو چل رہی ہیں کہ خان صاحب نے حکومت کے خلاف جو تحریک شروع کرنے جا رہی تھی پی ٹی آئی اس کو مؤخر کر دیا، اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ کتنے عرصے کے لیے یہ مؤخر ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی جو حالات بنے ہیں، بین الاقوامی جو حالات بنے ہیں، جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اور جس طرح کی سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اسی کے تناظر میں خان صاحب نے بات کی ہوگی. کیونکہ میری تو خود سے تو 7 منتھس ہو گئے ہیں، مجھے تو خان صاحب سے ملاقات کرنے سے جو ہے اڈیالہ والے نہیں چھوڑتے. ہمارے وکلاء بھی بڑی مشکل سے مل پاتے ہیں اور فیملی ممبرز کوئی چلا جاتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ آج گئی تھی، آج بھی ملنے نہیں دیا. ہم سے گلہ کیا جاتا ہے خان صاحب کی ٹویٹ نہیں آئی اس پہ. تو جب آپ کسی کو ملنے نہیں دیں گے تو ان کی بات باہر کیسے آئے گی؟ تو میری خود کی تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جتنی میری سمجھ ہے میرے خیال میں انہی حالات کی وجہ سے انہوں نے اس کو مؤخر کیا ہوگا کچھ دنوں کے لیے. چل ٹھیک ہے، لیکن سر آج جو ججز ٹرانسفر سے متعلق خان صاحب کی درخواست تھی یا جو دیگر درخواستیں تھیں وہ عدالت نے مسترد کر دی ہیں اور جو ٹرانسفر ہے ان کو آئینی قرار دیا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ اس سے جوڈیشری کمزور ہوگی اور کوئی بھی جج پھر اس طرح سے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکے گا. اس کو لگے گا، بلکہ ایک طرح سے سول سروس میں جس طرح ہوتا ہے، جو ڈپٹی کمشنر صاحب یا جو ڈی پی او صاحب کوئی سٹینڈ لے لیتا ہے، کوئی تگڑا ایس ایچ او آ جاتا ہے، کوئی تگڑا آفیسر آ جاتا ہے جو غلط کو غلط کہتا ہے، جو سیاسی پریشر نہیں لیتا، جو ایمانداری سے کام کرتا ہے. کل کو آپ دیکھتے ہیں وہ ادھر سے جناب 500 کلومیٹر دور کہیں دور افتادہ علاقے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو وہی اب یہاں ہوگا کہ جو جج کھڑا ہوگا، جو سٹینڈ لے گا، جو پریشر نہیں لے گا، جو آئین کے مطابق فیصلے کرے گا، اس پہ اس کو یہ تھریٹ ہوگا کہ ابھی کل کو یہاں سے آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو جوڈیشری بڑی ویک ہو جائے گی. کوئی بھی ایسا وکیل جس کا کوئی سیاسی مفاد نہ ہو، میں سمجھتا ہوں جس کو جوڈیشری سے محبت ہو، چاہتا ہے کہ آزاد عدلیہ ہو، وہ کوئی بھی وکیل ایسے کسی فیصلے کی تو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا. وکلاء کو تو مضبوط، جج صاحبان کو تو مضبوط کرنا چاہیے. کیا اس فیصلے سے جوڈیشری، آپ مجھے بتائیں، مضبوط ہوگی کہ ان کے ٹرانسفر ہو جایا کریں گے؟
ٹھیک ہے، لیکن سر اب ایک اور کیس بھی چل رہا ہے جو کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور آپ سے پہلے جیسے عفنان صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ سوال رکھا تو ان کی رائے تھی کہ ایک مرتبہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد حکومت جو سینٹ میں خیبر پختونخوا کے الیکشن ہے وہ بھی کروا لے گی. تو یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیونکہ یہ زیر سماعت ہے اس پر ہم مزید تو شاید بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی توقعات ہیں؟ جی سب جوڈس ہے تو زیادہ بات اس پہ نہیں کرنی چاہیے. میں تو ریگولرلی جاتا ہوں اس کیس میں، کل بھی میں سپریم کورٹ تھا، آج بھی ادھر ہی تھا. آرگومنٹس وہاں پہ چل رہے ہیں. ہم پر امید ہے کہ ہمیں ہماری سیٹیں انشاءاللہ مل جائیں گی. 80 میں سے 39 کا تو فیصلہ ویسے بھی سپریم کورٹ کر چکی ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ استفسار کیا گیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ نے ابھی تک نوٹیفائی کیوں نہیں کیا. باقی 41 کا معاملہ رہ گیا ہے. تو ہم پر امید ہیں کہ اگر قانون و انصاف پہ فیصلہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں انشاءاللہ تحریک انصاف کا حق ہے. اور یہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے، اصل تو امانت قوم کی ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی کو بغیر نشان کے مینڈیٹ دیا، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. یہ قوم کی امانت ہے جو سیٹیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو قوم نے جو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا. ٹھیک ہے علی مومن خان صاحب، سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک آخری سوال ہوگا کہ بجٹ کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات ہیں، حال ہی میں ایک اہم خبر سامنے آئی تھی کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے. سر یہ رابطہ صرف بجٹ کے حوالے سے ہوگا یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے پی ٹی آئی کے بحال ہو گئے اور آگے بھی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تھوڑا بہت رابطہ تو سیاسی جماعتوں کا آپس میں رہتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ووٹ نہیں کرے گی. ان کو جس رسی سے باندھا گیا ہے وہ رسی بڑی مضبوط ہے، تو چاہے نہ چاہے تو یہ ووٹ تو ان کو دینا پڑے گا. بہرحال اگر ضمیر کی آواز پہ وہ ووٹ دیں تو پھر تو ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بڑا ہی بیکار قسم کا بجٹ ہے. یعنی کہ آپ صرف 2-3 مثالیں دیکھ لیں کہ 2000 ارب کا نقصان پہنچا ہے کسانوں کو، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ 1% سے کم سپینڈنگ ہے. سمجھ میں آنے والی بات ہے ایک ایسے ترقی پذیر ملک میں جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ سپینڈنگ ہونی چاہیے. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بھی کباڑا ہو گیا ہے. تو پی ایس ڈی پی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جتنی ون سائیڈڈ بجٹ ہے کہ کوئی آپ کی نیشنل ویژن نہیں ہے. 1000 ارب سے زیادہ کا ترقیاتی بجٹ ہے، 1000 ارب سے زیادہ. اور اس میں سے آپ کے ایک اہم ترین فیڈریٹنگ یونٹ خیبر پختونخوا کا حصہ پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ 1100 ارب میں سے 55 کروڑ. یہ ان کی سوچ ہے. اس طرح سے یہ قوم کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ تو جب قوم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں چھوٹے کمزور صوبوں کو زیادہ حصہ دیتے ہیں تاکہ ان میں بے چینی ختم ہو، امن و امان قائم ہو، ترقی آئے. آپ بلوچستان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ ساؤتھ پنجاب کو کیا دے رہے ہیں؟ 1100 ارب سے زیادہ کے بجٹ میں 55 کروڑ صرف تحریک انصاف کو جہاں حکومت ہے. تو ہماری جو حکومت ہے، ہمارا غصہ کے پی کے عوام سے کیوں نکال رہے ہیں پختونخوا سے؟ تو ایسا تو ان کا بجٹ ہے، تو اس پہ کیا ہم بحث کریں؟ چلیں ٹھیک ہے علی مومن خان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، علی مومن خان صاحب کو آپ نے سنی. اب اس سے پہلے جو تنویر صاحب نے گفتگو کی، جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے اس حوالے سے انہوں نے ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عفنان صاحب نے گفتگو کی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح علی مومن خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے عفنان صاحب کا بڑا واضح موقف تھا کہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر جو سینٹ میں الیکشن نہیں ہوئے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے، حکومت وہ الیکشن بھی کروا لے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.